السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ عالمی برادری کی پاکستان کو شاباش، ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ چینی وزارت خارجہ ترجمان کا کہنا ہے کہ خطے میں امن کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب نے کہا معاہدے سے پائیدار امن کی راہ ہموار ہوگی۔ ترک وزیر خارجہ کا بھی معاہدے کا خیر مقدم، کہا امید ہے حتمی مذاکرات بھی تعمیری انداز میں جاری رہیں گے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی کی ایران پر پابندیاں نرم کرنے پر مشروط آمادگی۔ برطانوی وزیر اعظم کی بھی پاکستان اور دیگر فریقین کو مبارکباد۔ OIC، UN سیکرٹری جنرل اور GCC کے سیکرٹری جنرل کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ امریکہ ایران معاہدے پر جمعے کو جنیوا میں دستخط ہوں گے۔ تقریب کا میزبان پاکستان ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ قومی اسمبلی میں پرجوش خطاب، کہا جنگ کی تاریک رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے فیلڈ مارشل نے شب روز ایک کر دیے۔ آبنۂ ہرمز پر جہازوں کی نقل و حرکت شروع ہو گئی۔ تیل سے لدے کئی جہاز آبنۂ ہرمز سے باہر نکل رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ نائب صدر JD وینس کہتے ہیں معاہدے پر عمل درآمد کی تصدیق کا عمل 2 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ توقع ہے آبنۂ ہرمز بغیر فیس کھلی رہے گی۔ امریکہ اور ایران امن معاہدے پر متفق، فریقین نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر کارروائیاں روک دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سب سے پہلے ایکس پیغام میں دنیا کو خوشخبری سنائی۔ صدر ٹرمپ نے بھی تصدیق کر دی، کہا جمعے کو معاہدے کے بعد آبنۂ ہرمز کھول دی جائے گی۔ آبی گزرگاہ ہمیشہ ٹول فری رہے گی۔ ایران کو محدود سطح پر یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم پر غصے کا اظہار، کہا اسرائیلی حملوں نے معاہدے کو تقریباً ناکام بنا دیا تھا۔ نیتن یاہو کی مخالفت کے باوجود معاہدہ طے پایا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں معاہدے پر عمل 2 مراحل میں ہوگا، بہت سی تفصیلات طے ہونا باقی ہے۔ امن معاہدے کے نفاذ کا ذمہ دار امریکہ، لبنان میں اسرائیلی جارحیت کا مکمل اور فوری خاتمہ ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی گفتگو، سعودی ہم منصب کو فون، مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی کے ترکیے، عراق اور مصر کے وزراء خارجہ سے رابطے، سفارتی کوششوں میں حمایت پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ متحدہ عرب امارات کا معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد پر زور، کہا مفاہمتی معاہدے کے تحت خطے میں جاری کارروائیوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ پاکستان کی IT اور فری لانس برآمدات $3 ارب سے تجاوز۔ براڈ بینڈ صارفین کی تعداد 14 کروڑ 50 لاکھ تک پہنچ گئی۔ عوام کی نظر میں ڈیجیٹل رسائی اور آزادی معاشی ترقی کا اہم ذریعہ ہے۔ مشل پاکستان نے ملک کی پہلی اسٹیٹ آف فریڈم رپورٹ جاری کر دی۔ 65% مذہبی آزادی اور مذہبی حقوق کے تحفظ سے مطمئن۔ 75% رائے دہندگان کا خواتین کے لیے ترقی کے مواقع پر اظہار اطمینان۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت سے ہونے والے نقصان کو کبھی نہیں بھولیں گے کہ ہم نے اپنی قیادت کھوئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی بریفنگ، کہا امریکی اتحادیوں کی کسی بھی حرکت کی ذمہ داری واشنگٹن پر عائد ہوگی۔ ماضی کے تلخ تجربات کی وجہ سے تہران آج بھی شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کہتے ہیں MOU کا متن دستخط کے بعد شائع کیا جائے گا۔ حتمی معاہدے کے لیے آئندہ مذاکرات کا آغاز امریکی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کے بعد ہوگا، ایرانی قومی سلامتی کونسل نے واضح کر دیا۔ ایران پر پابندیاں ختم کی جائیں گی، مذاکرات سے پہلے منجمد $12 ارب جاری کیے جائیں گے۔ 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات منظر عام پر۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مذاکرات میں جوہری مسائل اور پابندیوں کے مکمل خاتمے پر بات ہوگی۔ میزائل پروگرام اور پراکسیز کی حمایت کو فی الحال خارج رکھا گیا۔ آبنۂ ہرمز کو 30 دن میں ایران کے انتظامات کے تحت دوبارہ کھولا جائے گا۔ امریکہ ایران معاہدے کے معیشت پر مثبت اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5% سے زائد گر گئیں۔ امریکی کروڈ آئل $80.61 فی بیرل اور برطانوی خام تیل $82.86 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی رہی، 4 حدیں بحال۔ ایشیائی مارکیٹس میں بھی تیزی کا رجحان۔
برطانیہ میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد. وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا گیمنگ سروسز اور لائیو سٹریمنگ پلیٹ فارمز کے حوالے سے قوانین سخت کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے قومی خبریں. پاکستان کو اتنا بڑا اعزاز 78 سال میں نصیب نہیں ہوا. وزیر اعظم فیلڈ مارشل نے انتہائی نازک مسئلے کو بڑی مہارت سے حل کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. اسپیکر سردار ایاز سعدی کی بھی امن معاہدے پر مبارکباد. کہا پاکستان کی قیادت نوبیل امن پرائز کی حقدار ہے. ایرانی سفیر کی پارلیمنٹ آمد. اسپیکر سے ملاقات میں پاکستان کے بطور ثالث کردار کی تعریف. شکریہ ادا کیا. His Excellency, your any message regarding this MOU? Thank you for Pakistani people, Pakistani government. پاکستان میں معاشی بحران. ہر پاکستانی 3,25,000 کا مقروض ہے. شہباز شریف کہتے تھے 6 ماہ میں معیشت بہتر نہ کی تو میرا نام بدل دے نا. JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو. امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم. کہا معاہدے سے خطے میں امن آئے گا. پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ مردان کے قریب حادثے کا شکار. 2 پائلٹس شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹیننٹ طاہا عباسی نے جام شہادت نوش کیا. حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی بورڈ قائم. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار. سروسز چیفز اور مسلح افواج کی شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت. سیاسی قیادت کا پاک فضائیہ کے طیارہ حادثے پر اظہار افسوس. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا پاک فضائیہ سے اظہار یکجہتی. کہا شہداء پوری قوم کا فخر. ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا دونوں پائلٹس کو خراج عقیدت. بانی PTI کی متاثرہ آنکھ کا فالو اپ چیک اپ مکمل. انجیکشن کی 5ویں ڈوز لگائی گئی. بانی دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل. PIMS ترجمان کے مطابق یہ ڈے کیئر پروسیجر تھا. ماہر سرجنز نے انجیکشن لگایا. بیرسٹر گوہر خان کی تصدیق. بانی سے اہل خانہ کی ملاقات کرانے کا مطالبہ. بزنس کمیونٹی کا مطالبہ مسترد. شرح سود 11.5% پر برقرار. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی. اعلامیے میں کہا مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں معیشت کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہوئے. سینٹ کی خزانہ کمیٹی کا ملک میں برآمدات کی گراوٹ پر اظہار تشویش. ایکسپورٹرز پر 1% ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کی تجویز منظور. جو سسٹم فلاپ ہوتا ہے FBR 2 سال بعد پھر وہی سسٹم لے آتا ہے. چیئرمین سلیم مانوی والا کی تنقید. سینیٹر دلاور نے کہا چیئرمین FBR پر معاملہ نہ چھوڑیں. یہ کھجور سے آم بنا لیتے ہیں. وزیر خزانہ کی FBR کا آپریٹنگ ماڈل تبدیل کرنے کی یقین دہانی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات سے متعلق جائزہ اجلاس. عزاداروں کی سیکیورٹی ہیٹ ویو سے بچانے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلے. مریم نواز کا صوبے میں صفائی کے انتظامات پر اظہار اطمینان. کہا عوام نے پہلی بار ستھرا پنجاب دیکھا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے طلب. نئی مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا. اسمبلی اجلاس سے پہلے صوبائی کابینہ کی بیٹھک ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں علاقائی خبریں. چکوال میں CCD اہلکار کی فائرنگ سے پاکستانی نژاد آسٹریلوی بچی قتل. آسٹریلین وزیر اعظم کا شفاف تحقیقات کا مطالبہ. کہا امید ہے پاکستانی حکومت تمام حقائق سامنے لائے گی. ایڈیشنل IG CCD سہیل ظفر چٹھا کی متاثرہ فیملی سے ملاقات. کہا واقعہ ایک اہلکار کی غلطی پورے ادارے کی نہیں. CCD اپنی ساکھ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. مانسون سیزن سر پر آ گیا. کراچی انتظامیہ خواب غفلت میں گم. برساتی نالوں کی صفائی شروع نہ ہوئی. میئر مرتضی وہاب کی کارکردگی پر سوالیہ نشان. گلستان جوہر کا نالا کچرے سے بھر گیا. درخت اور جھاڑیاں اگنے سے مزید مشکلات. نالے کا پانی گھروں میں داخل ہونے کا خدشہ. علاقہ مکینوں کا فوری صفائی کا مطالبہ. چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب. سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے نیا سسٹم. 5 نئی کیٹیگریز متعارف. ٹریک A B میں ٹیسٹ اور 1 ڈے کھیلنے والے کھلاڑی شامل ہوں گے. ٹریک A صرف ریڈ بال اسپیشلسٹ کرکٹرز کے لیے مختص ہوگا. ٹریک B C میں 1 ڈے اور T20 کھیلنے والے کھلاڑی شامل ہوں گے. ٹریک C میں T20 انٹرنیشنل اور فرینچائز اسپیشلسٹ شامل ہوں گے. ٹریک D میں ڈیولپمنٹ اور اکیڈمی کے ایمرجنگ کرکٹرز شامل. چیئرمین PCB کے مطابق 85% سینٹرل کانٹریکٹ کارکردگی کی بنیاد پر ملے گا. کھلاڑیوں کو فارمیٹ کے حساب سے کیٹیگریز دی جائیں گی.
पी सी बी का टेस्ट स्पेशलिस्ट के लिए नई पॉलिसी का ऐलान। टेस्ट क्रिकेटर्स पर T20 लीग्स में शिरकत पर पाबंदी होगी। टेस्ट स्पेशलिस्ट फर्स्ट क्लास लीग्स और काउंटी क्रिकेट तक महदूद रहेंगे। वनडे और T20 स्पेशलिस्ट को 2 लीग्स की इजाजत होगी। चेयरमैन PCB ने सरफराज अहमद को तब्दील करने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। यूनुस खान को हेड कोच बनाने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मोहम्मद हफीज से बोर्ड में आने के हवाले से बात जरूरी हुई थी। जिसकी जरूरत होगी उसके पास जाऊंगा। आलमी फुटबॉल पर बादशाहत की जंग जोरों पर। साबिक चैंपियन जर्मनी ने क्यूरासाओ को 7-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 गोल से बराबर। आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से शिकस्त दी। स्वीडन ने ट्यूनिस को 1 के मुकाबले में 5 गोल से जेर किया। आज रात 9 बजे स्पेन और केप वर्डे का मुकाबला होगा। बेल्जियम और मिस्र की टीमें रात 12 बजे मध्य मुकाबले आएंगी। सऊदी अरब और यूरुग्वे रात 3 बजे आमने सामने होंगे। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच कल सुबह 6 बजे शुरू होगा। और जापान के मद्दाहों ने मैच के बाद स्टेडियम में सफाई की नई मिसाल कायम कर दी। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के इख्तिताम पर डिला स्टेडियम में बिखरा कचरा उठाया। वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ताज़ा तरीन खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट hometvnews.com। देखते रहिए होम टीवी न्यूज़ और हालात से बाखबर रहिए। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।